محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مظلوموں کی آس، مستضعفین جہان کا آسرا، بے کسوں کا سہارا، وہ جو مظلوموں کے لیے سراپا رافت و رحمت تھا تو دشمنوں کی آنکھ کا کاٹا. حیدر کرار کا بیٹا، مکتب سید الشہداء کا شاگرد آج ہمارے درمیان نہ رہا. اس عظیم سانحے پہ ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ایرانی قوم اور دنیا بھر کے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. چلتے ہیں برادر عزیز کی خدمت میں تاکہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمة لا يصدها شیء. یقیناً پیغمبر اکرم کی یہ حدیث کہ جب کسی عالم کا، یا بعض روایات میں ہے کہ کسی مومن فقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو پھر اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی بھی چیز قیامت تک پر نہیں کر سکتی. اور یقیناً ایک ایسے عالم، ایک ایسے فقیہ، بلکہ یہ کہا جائے ولی فقیہ کی شہادت کی خبر آپ سب کے اذہان عالیہ کو جھنجھوڑ چکی ہے. اور یقیناً جب سے یہ خبر آئی ہے اس وقت سے جتنے بھی شیعیان حیدر کرار ہیں سب کے دل غمگین ہیں. ہر ایک اس طریقے سے مضطرب ہے کہ جس طریقے سے لگتا ہے کہ حقیقی باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے. اور یہ موقع ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع پر انسان سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام کی کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتا ہے. اور یہاں پر پروگرام کو میں بہت زیادہ تفصیلی جو ہے وہ بنانے کے بجائے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا جعفر بھائی کہ خود مقام معظم رہبری کی تاکیدات جو ہیں ابھی رہبر معظم موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، لیکن ان کی تاکیدات، ان کے فرامین یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. خصوصاً قرآن کے سلسلے سے رہبر معظم نے بہت سے ایسے بیانات دیے ہیں قرآن کے سلسلے سے کہ جس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ قرار دے سکتے ہیں. خاص طور سے قرأت قرآن کے سلسلے سے، قرآن کی تلاوت کے سلسلے سے ایک جملہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن تم قرآن کی تلاوت نہ کرو. یقیناً یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جسے ہم آج کی تاریخ میں، چونکہ ماہ رمضان المبارک 10 ماہ رمضان المبارک کو مقام معظم رہبری کی شہادت ہوئی ہے، جس دن جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ ہے. مقام معظم رہبری اپنی جدہ سے 10 تاریخ کو جا کر ملے ہیں، روزے کے حالت میں ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت کیا ہوگا.
اس لیے کہ مقام معظم رہبری کے بارے میں ہمیشہ سے ہم لوگوں نے سنا ہے، اور خود انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں وہ ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ عام دنوں کا نہیں جو ہے وہ تذکرہ ہے، عام دنوں کا ہے کہ ہر دن جو ہے وہ 3 پارہ پڑھتے تھے۔ وہ اتنے سب کام کے باوجود، وہ جی، مشغلے کاری جو اتنے تھا۔ مشغلے کاری کے بعد ماہ رمضان المبارک میں خصوصی، اور جعفر بھائی ہم لوگوں نے تو وہ کتاب اندیشہ قرآنی جو پڑھی ہے جی اور مباحثہ بھی ہم لوگوں نے کیا تھا، اس کے مطالب کیونکہ جو انقلاب سے پہلے انہوں نے بیان کیے تھے اس کو دیکھیں، اور آج اتنے دنوں کے بعد جب رہبر کی شہادت کے غم میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو آج اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت رہبر کی قرآن کے بارے میں اتنی عظیم جو ہے وہ فکر تھی، تو آج اگر جو ہے وہ رہبر تفسیر قرآن کا واقعی معنوں میں اگر تمام مشغلوں کو چھوڑ کے صرف تفسیر قرآن اگر کرتے تو پھر کس طریقے کی تفسیر کرتے وہ؟ یقیناً بہت سخت مقام ہے، بہت سخت موقع ہے، دل کھول کر کیا بیان کیا جائے، کس طریقے سے اپنے غم کو، اپنی جو ہے وہ احساسات کو بیان کرے۔ احساسات شاید آنسوؤں میں بہہ بھی نہیں پا سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ جو احساسات آپ کے ہیں، جو احساسات ہمارے ہیں، اسے آنسو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے آنسو میں وہ کیفیت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو اس عظیم ذات کے غم کو بیان کر سکے۔ بہرحال پروگرام کو میں بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہوں گا، جعفر بھائی آئے چلتے ہیں جی، ان آج کے 10 سوالات اور اس سے جو ہے وہ جو کون سے اس کے صحیح جوابات صحیح ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، جو شخص دنیا اور اس کی رونق کا طالب ہو تو خدا ایسے شخص کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی بدلہ دے دے گا اور دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ سوال نمبر 2، جناب نوح نے کس چیز کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا؟ خدا کے عذاب سے بچنے میں میری مدد کون کرے گا؟ صحیح جواب آپشن بی، غریب ایمانداروں کو نکالنے۔ سوال نمبر 3، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کن لوگوں کی سفارش سے منع کیا تھا؟ صحیح جواب آپشن سی، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کی داستان کے مطابق خدا کب قوت میں اور قوت بڑھا دے گا؟ صحیح جواب آپشن اے، جب قوم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے اور توبہ کرے۔ سوال نمبر 5، یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ قصہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ تمہارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ صحیح جواب آپشن بی، میں نے عزیز کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ سوال نمبر 6، جناب شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت کے بارے میں کون سا جواب صحیح ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، ترازو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ سوال نمبر 7، اللہ انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے اور پھر اسے چھین لے تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟
صحیح جواب آپشن بی، بڑا بے آس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، آسمان اور زمین کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ صحیح جواب آپشن ڈی، تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ اچھی کارگزاری کرنے والا کون ہے۔ سوال نمبر 9، اللہ اپنا فضل و کرم کس بنیاد پر تقسیم کرتا ہے؟ صحیح جواب آپشن ڈی، اپنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر۔ سوال نمبر 10، قیامت کا وقت مقرر کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، صرف اللہ کے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے دن کے 10 سوال اور ان کے صحیح جوابات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا دستور یہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم آج کے دن جو ہے کسی نہ کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور آج اس شہید کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے کہ جو معلم قرآن ہے، جو مفسر قرآن تھا، جس نے اپنی پوری زندگی قرآن میں گزار دی۔ انقلاب سے کئی سال پہلے سے آپ تفسیر کے جلسات کہتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی برادر عزیز وقار صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تو چلتے ہیں، آج کا یہ جو قرآنی پروگرام اور جتنی آج کے دن تلاوت کی گئی ہے، ان سب کا ثواب جو ہے وہ شہید سید علی خامنائی اور ان کے وہ گھر کے افراد کے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، جس میں ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کی معصوم سی نواسی بھی ہے، ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو حاملان قرآن میں قرار دے۔ اور یہاں پر میں مقام معظم رہبری کے سلسلے سے کیا دعا کروں؟ ان کے لیے تو میں بس یہ دعا کر سکتا ہوں کہ خدایا انہیں ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ آئے چلتے ہیں آج کے 12 افراد کے جنہوں نے تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے، ان کے نام دیکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے وہ 12 افراد کے جنہوں نے تمام سوالات کے جوابات صحیح لگائے تھے، اور یقیناً ان تمام افراد کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان سب کو توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ جعفر بھائی، ابھی جو ایک گفتگو ہر جگہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اس عظیم ذات کو شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ یہاں پر تو ہونا ہی چاہیے تھا، جتنے دنیا کے لیڈر ہیں اگر کوئی ان کو دھمکی دے دیتا ہے تو ان کے ساتھ متعدد قسم کے جو ہے وہ امنیتی انتظامات ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے پورا ایک جو ہے سسٹم کیا جاتا ہے۔ حتیٰ ابھی آپ دیکھیں نیتن یاہو کے بارے میں، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو یہ کس طریقے سے ہوا کہ کیا رہبر کسی محفوظ مقام پر نہیں چھپ سکتے تھے؟ تو متعدد چینل پہ بھی یہی آئی ہے باتیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ اس کے سلسلے سے میرے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں جو بیت مقام معظم رہبری سے بالکل نزدیک ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی والی جنگ میں ہم نے کہا کہ ابھی تو رہبر جو ہے محفوظ مقام پہ ہوں گے، ایسی گفتگو ہو رہی تھی، وہ انڈیا گئے ہوئے تھے ابھی ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی، تو جب آئے تو ہم نے کہا کہ الحمدللہ آپ سے آ گئے، جو ہے وہ آپ آ چکے ہیں، بہت جو ہے خداوند متعال کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ سے زیادہ نگرانی ہماری مقام معظم رہبری کے بارے میں تھی، لیکن ہم لوگوں کو تو یہی امید ہے، دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ رہبر کہیں محفوظ مقام پہ ہوں گے۔ تو انہوں نے مسکرا کے ایک جواب دیا تھا، کہا تھا رہبر کبھی بھی بنکر میں یا کسی محفوظ جگہ کے اوپر جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری پوری قوم، پوری ملت عام جگہ پہ رہتی ہے، جب ہماری پوری قوم عام جگہ پر ہے تو میں کیوں بنکر پہ جاؤں؟ یا تو سب کو بنکر میں لے کے چلو، یا تو مجھے بھی اسی جگہ رہنے دو جہاں پہ میں عام طریقے سے زندگی گزارتا ہوں۔
یقیناً یہ وہ جذبہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جو ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے، کہ جہاں کے اوپر لیڈر عوام کے ساتھ ہوتا ہے، لیڈر بھاگتا نہیں ہے، لیڈر ڈرتا نہیں ہے، لیڈر بنکروں میں جو ہے وہ جا کر چھپتا نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اس عظیم سانحے پہ جہاں غم و اندوہ ہے، وہیں کے اوپر ایک اعتبار سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مقام تبریک بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ رہبر کی دیرینہ خواہش تھی جعفر بھائی متعدد جگہوں کے جی اوپر۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس 37 سالہ زندگی میں رہبر نے سینکڑوں بار جو ہے وہ یہ امید کی تھی کہ اے کاش ہمیں بھی شہادت جو ہے وہ مل جاتی، اے کاش ہمیں بھی شہادت مل جاتی۔ وہ والا جملہ بار بار ذہنوں میں آتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً کسی شہداء کے ہی جلسے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کتنا بہترین مفہوم ہے رہبر کے جملے کا، کہ کتنا بہترین ہے یہ موقع کہ جہاں کے اوپر ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور کتنا خراب، اور یہ مفہوم میرے الفاظ ہیں کہ کتنا بری جو ہے وہ موت ہوگی کہ جب انسان جو ہے وہ اس بہترین موت کے بجائے کسی بخار سے یا کسی جو ہے وہ کسی دوسری بیماری سے مر جائے، اسے شہادت نصیب نہ ہونے پائے، جسے شہادت کے مقام اور درجات کا علم ہونے کے باوجود اسے شہادت نہ ملنے پائے۔ پھر وہاں پر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں جو ہے وہ شہادت والی موت عنایت بالکل، کر۔ کیوں نہ ایسا ہو۔ دیکھیں نا، آپ خود یہ چونکہ مکتبہ حسین کے شاگردوں میں سے ہے، اور وہ امام سجاد کا مشہور جملہ کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، کرامت ہے، وہی انسان موت سے ڈرتا ہے کہ جو موت سمجھتا ہے، لیکن یہ لوگ شہادت سمجھتے ہیں موت کو، اور شہادت کے متمنی ہوتے ہیں، لہٰذا کبھی ڈر، کبھی خوف۔ ابھی جب 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اور جو یہ ہوا تھا، پوری دنیا کی میڈیا نے یہ ہلہ مچایا کہ رہبر چھپ گئے ہیں، رہبر بنکر میں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، تو باقاعدہ رہبر نے اعلان کیا کہ میں اس جمعے کو آ رہا ہوں۔ ہاں، پوری دنیا، حتیٰ کہ خود آپ کے محافظین اور جو نزدیکی، تو انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ کا اس طرح سے آنا نماز جمعہ میں ایک دم اوپنلی جگہ پر آپ کے لیے خطرہ ہو، لیکن رہبر ذرا سا بھی نہیں جھجکے نہیں، کہا نہیں بالکل میں آؤں گا، اور اسی طرح آؤں گا۔ حتیٰ کہ ان کو بختربند گاڑی کی بھی پیشنہاد کی گئی کہ آپ اس گاڑی میں چلیے، لیکن رہبر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پیشنہاد اور اس پیشکش کو قبول نہیں کی۔ تو یہ بالکل ہی وہی جملہ ہے، وہ جرت اور وہ جذبہ جو شہادت کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی جعفر بھائی، تو آئے چلتے ہیں آج کے 3 افراد کو کہ جنہیں کیش پرائز انعام ملے گا، ان کی خدمت میں جو ہے وہ چلتے ہیں اور ان کے نام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے اور تمام جو ہے وہ شرکاء سے ایک گزارش ہے، خصوصی گزارش ہے۔ دیکھیں، میری اور جعفر بھائی بھی یقیناً تائید کریں گے اس بات کی کہ یہاں تک ابھی تک ہم لوگوں کا جو سفر تھا یقیناً قرآن کے ساتھ تھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہیں ان کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پر میری گزارش ہے کہ خصوصی آیت اللہ خامنی حفظ اللہ کے جو قرآنی کارنامے ہیں اس کی طرف تھوڑی سی ضرور توجہ دیجیے گا۔ آج سے ان کی سائٹ پر انگلش میں بھی موجود ہے، اور امید ہے کہ اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی ان کی کتابیں۔ بہت سی تفسیروں کی کتابیں ہیں، بہت سے جو ہے وہ قرآنی دروس ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر آج سے جو ہے وہ کم سے کم اس مہینے میں توجہ ضرور کیجیے گا، اور امید ہے کہ شاید بہرحال میں وعدہ تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سبیل قرآن ٹیم سے بھی انشاءاللہ گزارش کی جائے گی کہ رہبر کے سلسلے سے جو تفسیر ہے اس کو بھی پیش کرنے کی آگے جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ جی چلتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں ان تینوں لوگوں کے نام کو جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ 3 افراد تھے کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے انعام دیا جائے گا۔ ان کے انعام جلد سے جلد ان کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ایران کی سربلندی اور ایران کی عزت کے لیے دعا کیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔